اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانوں کے سامنے ایک جامع دستور حیات پیش کرتا ہے۔ اسلام میں انسانی زندگی سے متعلق مکمل رہبری اور رہنمائی موجود ہے، خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا اس کا تعلق معاملات سے ہو، انسان کی انفرادی زندگی سے ہو یا اس کی اجتماعی زندگی سے ہو۔ اسلام نے ہر طرح انسانوں کی مکمل رہنمائی اور رہبری کی ہے۔ اسلام نے جس طرح رہنے سہنے اور کھانے پینے کے اصول بتائے ہیں، اسی طرح کپڑے پہننے کے سلسلے میں بھی انسانوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاں ایسے لباس سے منع فرمایا جو غیر اسلامی ہوں، غیر قوموں کے مشابہ ہوں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس سے بھی منع فرمایا جس میں تکبر کا شائبہ ہو، جس لباس سے تکبر جھلکتا ہو۔ مسلمانوں کو اسلامی لباس پہننا چاہیے اور وہ اسلامی لباس بھی اس طرح پہننا چاہیے کہ اس سے تکبر نہ جھلکتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لباس کے سلسلے میں ایک محکم ضابطہ بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں کے لباس میں اسبال نہیں ہونا چاہیے، اور اسبال کا مطلب یہ ہے کہ لنگی، پائجامہ، پینٹ وغیرہ یہ ٹخنوں سے نیچے تک نہیں ہونے چاہیے، اور موزے وغیرہ سے جو ٹخنے چھپ جاتے ہیں وہ اس بال میں داخل نہیں ہیں، لہذا وہ ممنوع بھی نہیں ہے۔ ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا لٹکانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثوں میں سخت وعیدات وارد ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ دور جاہلیت میں عرب متکبرین کا یہ فیشن تھا کہ وہ لوگ کپڑوں کے استعمال میں بہت اسراف سے کام لیتے تھے اور اس کو بڑائی کی نشانی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تہبند اس طرح باندھتے تھے کہ ان کا تہبند چلتے ہوئے زمین پر گھسٹتا تھا۔ اسی طرح قمیص، عمامہ اور دوسرے کپڑوں میں بھی اسراف کے ذریعے اپنی بڑائی اور چودراہٹ کی نمائش کرتے تھے۔ گویا یوں کہیں کہ اپنے دل کی بڑائی اور احساس بالا تری کے اظہار کا یہ ایک ذریعہ تھا، فخر کرنے کا، غرور کرنے کا یہ ایک طریقہ تھا، اور اسی وجہ سے ان کے یہاں یہ ایک فیشن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ممانعت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نہایت سنگین وعید سنائی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کپڑا کبر اور غرور کی وجہ سے زمین پر گھسیٹے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ قیامت کے دن ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت کا محتاج ہوگا۔ ہر بندہ چاہے گا کہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ایک نظر ڈال دے اور اس کا کام بن جائے، مگر جو آدمی ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا، لنگی، پائجامہ یا پینٹ لٹکا کر چلتا ہے، اللہ کی نظر رحمت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازارۃ المؤمن الی انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ وبین الکعبین وما اسفل من ذلک ففی النار قال ذلك 3 مرات ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا۔ مومن کے لیے تہبند باندھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا تہبند پنڈلی کے درمیانی حصے تک ہو، اور اگر پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان تک ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، چلے گا، جائز ہے، لیکن اس کے نیچے تک ہو تو وہ نہیں چلے گا، یہ جائز نہیں۔ ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، اور یہ بات بہت سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے جو فخر و تکبر سے اپنے کپڑے کو گھسیٹے گا۔ ٹخنوں سے اوپر تک پائجامہ، لنگی، تہبند ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ تو بہت سخت وعید ہے۔ بخاری شریف کتاب اللباس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا تہبند کبھی کبھی بلا ارادہ اور بغیر اختیار کے ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا لٹکانے والوں کے لیے یہی وعید بیان فرمائی، کیا؟ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ جو شخص فخر و تکبر کے طور پر اپنا کپڑا زیادہ نیچا کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ان کو فوراً احساس ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ازاری یسترخی الا ان اتعاہدہ، اے اللہ کے رسول میرا تہبند اگر میں اس کا خیال نہ رکھوں تو نیچے لٹک جاتا ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچے آ جاتا ہے۔ مطلب یعنی اگر ایسا ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا ٹخنوں سے زیادہ نیچے تک لٹکائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، تو یہ وعید تو میرے لیے بھی ہوگی، اس وعید کا مصداق تو میں بھی بنوں گا، کیونکہ میرا بھی تہبند ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست من یفعلہ خیلاء، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو فخر و تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دبلے پتلے جسم والے تھے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار آپ کا تہبند بے دھیانی میں ٹخنوں سے نیچے آ جاتا تھا،
یاد آنے پر آپ پھر اپنا تہبند درست فرما لیتے تھے۔ حدیث میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید میں داخل نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیلاء یعنی غرور اور تکبر کی قید لگائی ہے۔ جس کا تہبند غرور اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے چلا جائے اس کے لیے وعید ہے۔ تو جس کا تہبند بے دھیانی میں ٹخنوں سے نیچے تک لٹک جائے، غرور اور تکبر سے نہ لٹکے، وہ اس وعید کا مصداق نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا معاملہ اسی طرح کا تھا، یعنی ان کا تہبند غرور اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے نہیں آتا تھا، بلکہ بدن کے دبلا اور پتلا ہونے کی وجہ سے بے دھیانی میں کبھی کبھی ٹخنوں سے نیچے آ جاتا تھا، اور یاد آنے پر پھر آپ اس کو درست فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل اس بات کا علم ہونا بہت مشکل ہے کہ فلاں آدمی کا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے تک آتا ہے وہ تکبر کی وجہ سے نہیں آتا۔ آج کل تکبر اور غیر تکبر میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہ کہنا بھی تو بہت مشکل ہوگا کہ فلاں آدمی کا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے تک آ رہا ہے وہ تو جائز ہے اور فلاں کا جائز نہیں ہے۔ تو ہر وہ آدمی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے وہ متکبر ہی کہلائے گا، اور وہ حدیث کی اس وعید کا مصداق بھی ہوگا، کیونکہ ایک حدیث میں ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے کو تکبر کی علامت بھی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ فتح الباری میں ایک مرفوع حدیث ہے، ایاک وجر الازار فإن جر الازار من المخیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچو، کیونکہ تہبند کا لٹکانا تکبر ہے۔ اس حدیث میں صاف ہے کہ جس آدمی کا تہبند یا کوئی بھی کپڑا ٹخنوں سے نیچے تک لٹکتا ہے تو وہ تکبر ہی کی وجہ سے لٹکتا ہے، کیونکہ کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانا تکبر کی علامت ہے۔ تو جن احادیث میں خیلاء یعنی تکبر کی قید ذکر کی گئی ہے وہ قید اعتراضی نہیں ہے، بلکہ قید اتفاقی یا قید واقعی ہے، اور قید اتفاقی یا قید واقعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ازار لٹکانے والا متکبر ہی ہوتا ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر پائجامہ یا پینٹ پہننے میں عار محسوس ہوتی ہے، یا ٹخنوں سے اونچا پائجامہ پہننے والوں کو حقارت سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اسی لیے تو کہ وہ ٹخنوں سے نیچے تک جو خود اپنے کپڑے لٹکا کر پہنتے ہیں وہ تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ تو آج کل جو بھی آدمی ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا لٹکائے گا وہ تکبر کی وجہ سے ہی ایسا کرے گا، تو وہ بھی اس حدیث کی وعید کا مصداق ہوگا۔ ہاں، اگر کسی یقینی قرینے سے کسی کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہے، بلکہ بے دھیانی میں اس کا پائجامہ یا اس کی پینٹ نیچے سرک جاتی ہے، تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ آدمی اس حدیث کی وعید میں نہیں آئے گا۔ لیکن یہ امید اسی وقت لگائی جا سکتی ہے جبکہ اس کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہو کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو استثناء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ اسی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات معلوم تھی کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا حال ایسا ہی ہے۔ صحابہ کا حال بعد کے لوگوں سے بالکل مختلف تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ادنا سے ادنا خلاف ورزی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر انہیں لگتا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہو سکتی ہے تو اس کا حکم ضرور معلوم کرتے تاکہ معافی کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس کی مثال حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ مسلم شریف میں ہے۔
حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، اے حنظلہ روتے ہوئے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، وہ کیسے؟ جواب دیا، میری جو حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہوتی ہے، گھر آ کر وہ حالت نہیں رہتی۔ بیوی بچوں میں جب آ جاتا ہوں تو حالت بدل جاتی ہے۔ میری دو قسم کی حالتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ اور حالت ہے اور گھر آ کر حالت کچھ اور ہے، اور دو قسم کی حالتیں ہونا تو نفاق ہے۔ دیکھیں آپ صحابہ کرام کو کتنا احساس ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی معمولی سی بھی نہ ہو جائے۔ یہی معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ازار کا بھی تھا۔ آپ نے کبھی بھی ارادے سے ٹخنوں سے نیچے تہبند نہیں باندھا، مگر اس کے باوجود فوراً احساس ہوا کہ میرا معاملہ کہیں اس حدیث کی وعید میں تو نہیں آتا۔ حضرات صحابہ کرام کی دینی فکر اور اطاعت حکم الہی اور اطاعت رسول کی یہ اعلیٰ مثال ہے۔ وہ حضرات اپنے ان اعمال کو جو صرف صورتاً مخالفت کی فہرست میں آتے ہیں، صورتاً جن کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ ان میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، انہیں بھی صریح مخالفت تصور کرتے تھے اور ان سے بھی پرہیز کرتے تھے، ان سے بھی بچتے تھے، احتیاط کرتے تھے۔ مگر آج کل کے لوگوں کا حال ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل کے لوگوں کے بارے میں علماء نے فرمایا ہے کہ کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانا مطلقاً حرام ہے۔ چاہے وہ آدمی جس کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تک لٹک رہے ہیں یہ دعویٰ کرے کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کا لٹکانا خود تکبر کی علامت ہے اور یہ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں داخل ہے۔ پھر یاد رکھنا چاہیے، چاہے نماز میں ہوں چاہے نماز سے باہر، دونوں حالتوں میں گناہ ہے، اور نماز میں ہوں تو اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے تک لٹکا کر باندھ رکھا تھا، اسی حالت میں نماز پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اذهب فتوضا ثم جاء، جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ۔ وہ شخص دوبارہ وضو کر کے آیا اور اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد ایک شخص نے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ما لک امرتہ ان یتوضأ، اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بار بار وضو کرنے کا حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ کان یصلی وہو مسبل ازارہ وان اللہ عز وجل لا یقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، یہ آدمی اپنے ازار یعنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جو اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ وہ دوران وضو اپنے عمل مکروہ پر غور کر سکے اور متنبہ ہو کر اس سے پرہیز کرے اور بہتر طریقے پر، ایسے طریقے پر نماز پڑھے جس سے اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اس کی نماز اگرچہ ادا تو ہو رہی تھی، فرض تو اس کا ادا ہو رہا تھا، مگر کامل قبولیت اس کو حاصل نہیں ہو رہی تھی، اس کی نماز سے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔
نماز کے ساتھ ساتھ اس کو گناہ بھی ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار متنبہ فرمایا۔ ابو داؤد شریف ہی کی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلاء فلیس من اللہ فی حل ولا حرام۔ جو شخص تکبر کی وجہ سے نماز میں اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تک لٹکائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نہ جنت حلال ہوگی اور نہ جہنم حرام ہوگی۔ حدیث کے الفاظ بہت سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں فرماتے جو ٹخنوں سے نیچے تک پائجامہ، لنگی یا پینٹ لٹکا کر نماز پڑھتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ جنت حلال ہونے کا وعدہ ہے اور نہ جہنم حرام ہونے کی کوئی ضمانت ہے۔ یعنی ایسا شخص جہنمی ہے، جنت میں اس کو داخلہ نہ ملے گا۔ مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ آج کل ٹخنوں سے نیچے پائجامہ وغیرہ پہننے کی وبا اتنی عام ہو چکی ہے کہ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ تو بہرحال عوام ہے۔ بہت سے اہل علم بھی اسی طرح کپڑے پہنتے ہیں، اور جب ان کو ٹوکا جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تک لٹکے ہوئے ہیں اور یہ جائز نہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تکبر سے ایسا نہیں کرتے۔ اور حدیث میں تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا لٹکانے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ جو لوگ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے ان کے لیے وعید نہیں ہے۔ گویا ان حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں جن میں تکبر کی قید مذکور ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کو استدلال میں پیش کرتے ہیں جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اور یہ حال کن کا ہوتا ہے؟ ان حضرات کا ہوتا ہے جنہیں دین کی سمجھ بوجھ ہے، جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنے والے لوگ ہیں، حالانکہ وہ لوگ اپنی زندگی دین کے مطابق نہیں بلکہ دین کو اپنی زندگی کے مطابق کرنے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ان کی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو لوگ تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تک لٹکاتے ہیں وہ لوگ تو بدرجہ اولا ان احادیث کی وعید میں داخل ہیں ہی۔ جو لوگ ٹخنوں سے نیچے تک اپنے کپڑے لٹکاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ٹخنوں سے نیچے پائجامہ یا پینٹ وغیرہ جو بھی وہ پہنتے ہیں لٹکانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا تکبر کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ یوں کہیں کہ ہم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے، کیونکہ یہ دعویٰ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے سب کا معتبر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دعویٰ سب کا معتبر ہونے لگا تو پھر تو بہت کم لوگ بچیں گے جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تک نہ لٹکائیں۔ سب اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تک لٹکائیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ وہ تو متکبر نہیں ہے، تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہی نہیں ہیں۔ جیسا کہ آج کل ٹخنوں سے نیچے تک پائجامہ، لنگی یا پینٹ پہننے کا عام رواج ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعویٰ تو بس صحابہ کی مقدس جماعت کو ہی زیب دیتا ہے، اور انہی کا دعویٰ معتبر بھی ہو سکتا ہے۔ دیگر لوگوں کے بارے میں تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ تکبر اور عدم تکبر کے درمیان فرق کیے بغیر اس بال ازار حرام ہے، یعنی ٹخنوں سے نیچے تک کپڑا لٹکانا حرام ہے، اور ان کے عدم تکبر کے دعوے کو قبول نہیں کرتے علماء، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد اس بال ازار کو تکبر کی دلیل ہی قرار دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے
اس زمانے میں یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کبر نہیں ہے؟ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو سمجھ لے یہ شیطانی دھوکہ ہے، الا ماشاء اللہ کسی کے بارے میں یقینی قرینے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ آدمی تکبر سے ایسا نہیں کرتا تو بات الگ ہے۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے تک کپڑے لٹکانا تکبر کی علامت ہے۔ تو اس کے بعد بھی اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے تک لٹکانا اور تکبر نہ ہونے کا دعویٰ کرنا نفسانی اور شیطانی دھوکے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی، اس سے گناہ بھی کرائے گا اور اس کو اس خوش فہمی میں بھی مبتلا کر کے رکھے گا کہ یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے۔ جب صحابہ جیسی برگزیدہ اور مقدس جماعت کو اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہم اور آپ کس شمار میں آتے ہیں؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی اس بال ازار سے پورے طور پر اجتناب کریں، ایسے کپڑے سلوائیں جو ٹخنوں سے نیچے تک نہ پہنچیں، ٹخنوں سے اوپر ہی رہیں۔ اور اگر کسی کے کچھ کپڑے جو پہلے سے سلے ہوئے ہیں اس طرح سلے ہوئے ہیں کہ پہننے کے بعد ٹخنوں سے نیچے تک لٹک جاتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو بھی اس طرح بنائیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے تک نہ پہنچے، اور اگر اس طرح وہ نہیں بنتے تو کم سے کم ان کو نیچے سے موڑ کر ہی نماز پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك